ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ العنکبوت کی، اس کے تعارف مضامین کی۔ سورہ عنکبوت مکی سورت ہے اور اس میں 69 آیات ہیں۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، یعنی اتنی کمزور۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے، اور اس کا خلاصہ کہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ سورہ عنکبوت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے، لیکن جب آپ نے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو وہی قوم جو آپ کو صادق اور امین کہتی تھی آپ کی مخالف، اور انہوں نے یعنی وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی صفات کا ذکر کرتے تھے، آپ کو با اخلاق اعلیٰ اخلاق مانتے تھے، وہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ یہ باتیں سن کر آپ کو بے حد رنج ہوتا، کیونکہ آپ کو امید تھی کہ آپ کی قوم اس راہ حق میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو یعنی سورہ عنکبوت کو نازل فرمایا اور صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور آپ کو تسلی دی۔ مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا، بلکہ دوسرے مسلمان بھی ان کی زیادتوں سے محفوظ نہ تھے، یعنی صحابہ کرام جو تھے، جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ ان سب کو اس میں انکلیوڈ کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ مرد ہے یا عورت، بس ان کے دشمن مسلمان تھے۔ ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت، ان کی تسلی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سورہ عنکبوت جو تھی وہ نازل فرمائی اور انہیں بتایا کہ صبر کریں، جس میں اسی صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اس صورت میں کئی انبیاء کرام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ثابت قدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کی مخالفت پر صبر کرنا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اور یہی بات آج بھی ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی پرابلم ہو، قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اللہ سے دوستی کریں، آپ کی ہر مشکل، ہر پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ صرف بات اس وقت کے لیے نہیں تھی کہ قریش مکہ یا وہاں کے لوگ، یہ کفار مکہ جو تھے وہ لوگ ہمارے پیارے نبی کے لیے، صحابہ کرام کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے تھے، نہیں، یہ بات آج بھی ہے۔ حق و باطل کی یہ جنگ آج بھی ہے، اور آج بھی ہمیں قرآن پاک سے، نماز سے اور اللہ کے ذکر سے مدد لینی ہے۔ سورہ عنکبوت کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی باتیں سامنے آتی ہیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ سورہ 2 اور 3 یہ ہیں آیت نمبر 2 اور 3 سورہ عنکبوت کی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو دین کے کام کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے یعنی اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، تبلیغ کا کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں
شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، چنانچہ ہمیں رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے۔ ہمیں مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے اور مشکل سے نکلنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ وہ سارے مضامین، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پڑھنے میں، بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے بچوں کو ضرور قرآن مجید کی عادت ڈالیں، انہیں بتائیں ہر سورت کے بارے میں، ہر آیت کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے ہی اپنے بچوں کو بتانا ہے، ہم نے ہی قرآن مجید کے بارے میں سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔